آپ کو کوئی بھوت کی طرح کہہ دے، شیطان کی طرح کہہ دے، آپ اسے سلام نہ کرو، وہ سلام کرے جواب نہ دو، مر جائے نماز جنازہ نہ پڑھو، آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، اس کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، آپ اس کے ساتھ رشتہ نہ قائم کرو، اس لیے کہ اس نے آپ کو شیطان کی طرح کہا، آپ کو بھوت کی طرح کہا۔ اب دیکھو ان وہابیوں نے، جماعتیوں نے، تبلیغیوں نے آپ کو رکھی، آپ کے باپ دادا کو رکھی، آپ کے آقا و مولا پیغمبر اسلام محبوب خدا کو لکھا کہ اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان بھوت پری میں کچھ فرق رکھی۔ اب دنیا والوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جن وہابیوں، جماعتیوں، دیوبندیوں نے آپ کے نبی کو، آپ کے پیغمبر کو، خدا کے محبوب کو شیطان کی طرح، بھوت کی طرح لکھا ہے، اب بولو انہیں سلام کرو گے؟ اگر وہ سلام کریں تو جواب دو گے؟ اگر مر جائیں تو ان کی ارتھی کے ساتھ جاؤ گے؟ ان کے جنازے میں شرکت کرو گے؟ ان کے پیچھے نماز پڑھو گے اور ان کے ہاں رشتہ قائم کرو گے؟ اگر کوئی انہیں دعوت کھلائے تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ گے؟ یہ دیکھو تقویت الایمان ہے، اسماعیل دہلوی بھی لکھتا اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان بھوت پری میں کچھ فرق نہیں۔ جو دور سن رہے ہیں میں تو ان سے بھی کہتا ہوں غور سے سنو، اگر میں غلط بول رہا ہوں تو عبد المصطفیٰ کو 50 جوتے مارو، جو چور کی سزا ہے وہ سزا دے دو۔ اسلام نے چور کی سزا یہ متعین کی کہ دونوں ہاتھ کاٹ لیے ہیں۔ آؤ ثابت کرو، اگر میں غلط بول رہا ہوں تو مجھے 50 جوتے مارو، عبد المصطفٰ کے دونوں ہاتھ کاٹ لو، اور اگر غلط نہیں بول رہا ہوں، صحیح بول رہا ہوں، بات تمہارے مولوی نے غلط لکھی ہے تو بس اتنی شرط ہے کہ آ کے سچے دل سے توبہ کر لو، ہم تمہیں جوتے نہیں ماریں گے، گلے سے لگا لیں گے۔ ہم جوتا مارنے نہیں آئے، ہم تو تمہیں گلے سے لگانے آئے۔ یہ دیکھو تمہارا ملا لکھ رہا اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں۔ معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ اور ذرا قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو بتا دے فرق ہے کہ نہیں؟ ایک مسلمان کا عقیدہ تو قرآن پہ ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ یہ وہابی کی کتاب تو آپ نے سنی، اجازت دو تو خدا کی کتاب بھی سنا دوں، بولیے سنا دوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ بولو اولیاء انبیاء کیا ہیں؟ جنتی، زور سے بولو کیا ہے؟ جنتی، اور شیطان بھوت بولو جنتی ہے کہ جہنمی؟ اولیاء انبیاء جنتی، شیطان بھوت جہنمی، اور قرآن کہتا جنتی جہنمی برابر نہیں، تو گویا خدا نے بتا دیا کہ جنتی جہنمی یعنی اولیاء انبیاء اور شیطان بھوت برابر نہیں، تو خدا کی کتاب کہتی ہے اولیاء انبیاء شیطان بھوت برابر نہیں، وہابیوں کی کتاب کہتی ہے برابر ہے۔ اب دنیا والوں آپ کے سامنے میں نے دونوں کتابیں پیش کر دی ہیں، ایک طرف خدا کی کتاب ہے، دوسری طرف وہابیوں کی کتاب ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ خدا کی کتاب مانو گے یا وہابیوں کی کتاب مانو گے؟ زور سے بولو، سب مل کے بولو کس کی کتاب مانو گے؟ اور جو خدا کی کتاب کے بجائے وہابیوں کی کتاب مانے، چاہے جتنا کلمہ نماز پڑھے مسلمان مانو گے؟ اور اجازت دو تو ایک عبارت اور سنا دوں، یہ دیکھو صفحہ 41، کون سا صفحہ ہے؟ لکھا گیا ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، بڑی مخلوق میں نبی رسول آ گئے، چھوٹی میں حالات آ گئے، لکھتا ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ، سارا مجمع بولے معاذ اللہ۔ آپ ذرا غور کرو، کہتا چمار سے بھی زیادہ ذلیل، یعنی چمار کی تو کچھ حیثیت ہے مگر نبی ہو یا ولی اللہ کے شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل۔ اب ان وہابیوں سے پوچھو کہ کیا اللہ نے سب ذلیل ہی پیدا کیے، کسی کو عزت والا نہیں پیدا کیا؟ ارے جب نبی ولی چمار سے زیادہ ذلیل تو عزت والا کون ہوگا؟ اب آؤ ذرا قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو بتا دے کیا واقعی ذلیل ہے؟ تو قرآن کہتا ہے للہ العزت وللرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، اور نبی کے صدقے میں عزت مومنوں کے لیے۔ تو قرآن تو کہے نبی عزت والے، نبی کے غلام عزت والے، اور یہ وہابی کتاب کہے چمار سے زیادہ ذلیل۔ اب بولو وہابی کی مانو گے کہ خدا کی مانو گے؟ اور ابھی جونپور میں جلسہ تھا، درود پاک پڑھ لیجئے۔ میں نے جونپور میں یہی عبادت
تو ایک کھرا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولانا آپ لوگ تو زبردستی معنی پیدا کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہا اس میں ہر مخلوق لکھا گیا، نبی ولی کا نام کہاں لکھا؟ تو میں نے کہا اچھا لو، میں اندھے کو اس کے گھر تک پہنچانا جانتا ہوں۔ یہی کتاب ہے، اسی کتاب کا صفحہ 119۔ کون سا صفحہ ہے؟ یہ دیکھیے لکھا صفحہ 119 پہ کہ سب انبیاء اولیاء اس کے روبرو ایک ذرے ناچیز سے بھی کمتر ہیں۔ معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ، سارا مجمع بولے معاذ اللہ۔ جو نالی کے قریب جوتے کے نیچے پڑا وہی تو ذرے ناچیز ہے نا۔ کلمہ، اذان، نماز، جہاں دیکھو ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ۔ مگر یہ وہابی کیا کہتا ہے؟ نبی چماز سے زیادہ ذلیل، ذرے ناچیز سے کمتر ہے معاذ اللہ۔ اسی لیے تعالیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کرے مصطفیٰ کی یہانتیں، کھلے بندوں اس پہ یہ جرات ہے کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ اب اگر اجازت دو تو آئینے کا ایک رخ اور دکھا دوں، بولیے دکھا دوں؟ یہ وہابیوں کی کتاب، نبی چماز سے زیادہ ذلیل معاذ اللہ، ذرے ناچیز سے کمتر معاذ اللہ۔ مگر یہ کتاب ہے ارواح ثلاثہ۔ کون سی کتاب ہے؟ ارواح ثلاثہ۔ اور اس ارواح ثلاثہ میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا تھا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مولانا کے ہاں 40 برس تک حاضری دی، اور کہتے ہیں میں کبھی بغیر وضو کے نہیں گیا، اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مولانا کا درجہ، اب عبارت سن لو، صفحہ ہے 259۔ کون سا صفحہ ہے؟ زور سے بولو تاکہ یاد ہو جائے۔ صفحہ ہے 259۔ کہتے ہیں مولانا رفیع الدین فرماتے تھے کہ میں 25 برس حضرت مولانا نانوتوی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کبھی بلا وضو نہیں گیا۔ میں نے انسانیت سے بالا درجہ ان کا دیکھا ہے۔ وہ شخص ایک فرشتے مقرب تھا جو انسانوں میں ظاہر کیا گیا۔ قاسم نانوتوی کے بارے میں کہتے تھے کہ 25 سال گیا مگر کبھی بغیر وضو کے نہیں گیا، اور ان کا درجہ میں نے انسانیت سے اونچا دیکھا ہے۔ وہ فرشتے مقرب تھے جو انسانوں میں ظاہر کیے گئے۔ اب اپنے مولانا کی بات آئی تھی تو انسانیت سے اونچا درجہ کہہ دیا، فرشتے مقرب کہہ دیا، اور ساری خدائی کے آقا کی بات آئی تو کہتے چماز سے زیادہ ذلیل ہے، ذرے ناچیر سے کمتر ہے۔ ہمیں کہنے دو، مانا تم نے بھی ہے، مانا ہم نے بھی ہے، فرق یہ ہے کہ اپنے دیوبندی ملاؤں کو تم نے مانا ہے اور مدینے والے آقا کو ہم نے مانا۔ یہی کتاب تقویت الایمان، اور اسی کتاب کا صفحہ 126۔ کون سا صفحہ ہے؟ زور سے بولیے۔ 126۔ دیکھیے اس میں لکھا ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر ان کے دیوبندی ملاؤں کے چاہنے سے۔ اجازت دیجئے تو اسی کتاب، یہ کتاب ہے ارواح ثلاثہ۔ کون سی کتاب ہے؟ ارواح ثلاثہ۔ اور اس کتاب کا صفحہ ہے 339۔ ان کے ایک مولانا تھے، مر کے مٹی میں مل گئے، اور جب وہ مر کے مٹی میں مل گئے تو نانوتا میں ایک مرتبہ جوڑی بخار پڑا، تو کہتے ہیں ایک مرتبہ نانوتا میں جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی، سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے ہی آرام ہو جاتا۔ ہم اگر خواجہ غریب نواز کے ہاں جائیں، حضرت سرکار بابا بہاؤالدین کے ہاں جائیں، حضرت حاجی علی کے ہاں جائیں، حضرت حاجی ملنگ کے ہاں جائیں، سرکار اعلیٰ حضرت کے ہاں جائیں، تو کہتے ہیں یہ قبر پجوات، یہ بدعتی ہیں، یہ رضا خانی ہے، یہ قبر کا پھول لا کے باندھ رہے ہیں۔ ارے ہم اگر قبر پجوا ہیں تو تم تو قبر چٹوا ہو۔ دیکھو خود ان کی کتاب میں ہے، لکھتے ہیں جب جاڑا بخار پڑا تو جو مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے آرام ہو جاتا۔ بس اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پہ مٹی ڈلواؤں تب ہی ختم۔ کیا مطلب؟ صبح ڈلوایا دوپہر میں ختم، دوپہر میں ڈلوایا شام میں ختم، شام میں ڈلوایا رات میں ختم، رات میں ڈلوایا دن میں ختم، یعنی سینکڑوں بار ڈالا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آپ کے دھلیا میں قبر پہ مٹی کلو 2 کلو ڈالتے ہیں کہ کنٹل 2 کنٹل ڈالتے ہیں؟ بھائی کم سے کم 2 کنٹل تو ڈالتے ہی ہوں گے،
اور جو لے جا کے باندھے گا وہ کلو 2 کلو نہیں لے جائے گا، 10 گرام 15 گرام لے جائے گا، بس اتنے ہی تو لے جائے گا نا۔ اب ذرا بتاؤ کہ جب 2 کنٹل مٹی تو جب ہزاروں لوگ لے جائیں گے تب ختم ہوگی، اور ایک مرتبہ نہیں، کہتے جب ڈلواؤں تب ہی ختم۔ آگے لکھتے کئی مرتبہ ڈال چکا، پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کہا، کہاں جا کے کہا؟ زور سے بولیے، کہاں جا کے کہا؟ نہیں، پھر سے بولیے، کہاں جا کے کہا؟ ہم خواجہ صاحب کے قبر پہ جا کے کہیں تو کہتے ہیں قبر پجوا رضا خانی بدعتی، دیکھو قبر پہ جا کے کہہ رہے ہیں، اللہ سے نہیں کہہ رہے ہیں، اور یہ توحید کے ٹھیکیدار ہیں، یہ توحید کے ٹھیکیدار ہیں، کہاں جا کے کہہ رہے ہیں؟ قبر پہ جا کے کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی تو کرامت ہو گئی، ہماری مصیبت ہو گئی۔ فری ڈیوٹی تھی نا۔ کتنے بڑے توحید کے ٹھیکیدار ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ جو شفا ہو رہی اللہ نہیں دے رہا بلکہ مرگھٹ میں لیٹا ملا دے رہا۔ جبھی تو کہہ رہے ہیں بڑے یقین سے کہ آپ کی تو کرامت ہو گئی، ہماری مصیبت ہو گئی۔ اور سنو، آپ نے بڑے پہلوان دیکھے ہوں گے، کشتی لڑی پہلوانوں نے، مگر کسی مردے سے کسی پہلوان کو لڑتے ہوئے دیکھا؟ کسی مردے کو ہڑکاتے ہوئے کسی کو دیکھا؟ یہ دیکھو دیوبند کے پہلوان ہیں، مرگھٹ میں ملا لیٹا ہے، اب مرگھٹ پہ کھڑے ہو کے ہڑکا رہے ہیں، ڈانٹ رہے، کہتے ہیں یاد رکھو، تیور دیکھیے، یاد رکھو اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو مٹی نہ ڈالیں گے۔ کہتے ہیں یاد رکھو اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہیو، لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے۔ بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا، جیسے ہی کمپیوٹر کا بٹن دبایا ٹکٹ باہر، تو جیسے ہی صاحبزادے نے باہر کھڑے ہو کے ہڑکایا تو کفن اندر گیلا ہو گیا، ان کی بھی حالت پتلی ہو گئی۔ اب جو وہاں سے آرام بانٹ رہے تھے بند ہو گیا، اب تک آرام ہوتا تب آرام ہونا بند، اور کہتے ہیں جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا، پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا۔ اب دیکھو یہ تقویت الایمان ہے، نبی کے بارے میں لکھا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تقویت الایمان میں لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اور اپنے مولانا کی بات آئی تو اگر مر کر مٹی میں مل گیا تھا تو پھر وہاں کھڑے ہو کے بکواس کیوں کر رہے تھے؟ وہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے مگر دیوبند کا ملا قبر میں زندہ ہے، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر ہمارا ملا قبر سے لوگوں کو شفا دے رہا ہے، تو ہمیں کہنے دو۔ اپنے ملا کی بات آئی تو قبر میں زندہ بھی مان لیا، شفا دینے والا بھی مان لیا، اختیار والا بھی مان لیا، تصرف والا بھی مان لیا، قبر میں سننے والا بھی مان لیا، اور نبی کی بات آئی تو کہا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ہمیں کہنے دو مانا تم نے بھی ہے مانا ہم نے بھی ہے، فرق یہ ہے دیوبندی ملاؤں کو تم نے مانا ہے اور مدینے والے آقا کو ہم نے مانا۔ حضرات وقت بہت ہو گیا، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا کوک شاستر سے زیادہ ان کی کتابیں گندی، تسلیمہ نسرین کی لجہ سے زیادہ ان کی کتابیں گھناؤنی، سلمان رشدی کے شیطانی آیات سے زیادہ ان کی کتابیں بدبودار، اور پھر شیطانی آیات لجہ کوک شاستر ناول کے نام پہ لکھی گئی، افسانے کے نام پہ لکھی گئی، مگر یہ دیوبند کی چھپنے والی کتابیں ناول کے نام پر نہیں، افسانے کے نام پر نہیں، دین کے نام پہ لکھی گئی، اس لیے ان کا زہر زیادہ خطرناک ہے۔ یہ زہریلی کتابیں، یہ خطرناک کتابیں، یہ بدبودار کتابیں، یہ رسوائے زمانہ کتابیں وہ ہیں کہ جنہیں سننے کے بعد ایک سنجیدہ آدمی کبھی ان وہابیوں کے نام پر تھوکنا بھی گوارا نہ کرے گا، ان کے قریب جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کا احسان مانو کہ انہوں نے ہمیں اور آپ کو راہ حق و صداقت دکھا دیا۔ یہ جلسہ حافظ ملت کے تعلق سے تھا، اگر اجازت دیجئے تو 2-4 جملے حافظ ملت کے تعلق سے بھی عرض کر دوں، بولیے عرض کر دوں۔ یہ حافظ ملت ہے، الحمدللہ۔ کون حافظ ملت؟ مبارک پور میں جہاں رہتے تھے پڑوس میں ایک حاجی صاحب رہتے تھے، لڑکی کی شادی طے ہوئی، آئے کہنے لگے حضرت میرے لڑکی کا نکاح پڑھ دیجیے، قبول فرما لیا۔ اور مبارک پور کی جو جامع مسجد ہے جسے راجہ مبارک شاہ کی مسجد کہا جاتا، اس میں تشریف لے گئے، بارات آ گئی، آپ نے نکاح پڑھا دیا،
اور نکاح پڑھانے کے بعد باہر نکلے تو کسی نے کہا حضرت آپ نے جس لڑکے کے ساتھ نکاح پڑھائی ہے کیا آپ کو معلوم ہے اس کا عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا کیا مطلب؟ کہا وہ دیوبندی عقیدے کا۔ حافظ ملت کا تیور بدل گیا، الٹے قدم واپس آئے، فرمایا سب لوگ بیٹھ جائیں، سب بیٹھ گئے۔ فرمایا جو باہر چلے گئے انہیں واپس بلایا جائے، واپس آ گئے۔ جب سب لوگ آ گئے تو فرمایا بھائیو سنو، قانون شریعت یہ ہے کہ کسی مومنہ کا کسی مرتد سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ لڑکی سنیہ اور جس سے نکاح پڑھا گیا وہ مرتد ہے، اس لیے یہ نکاح باطل ہے۔ مجھے نہیں معلوم ہوتا، انجانے میں پڑھ دیا۔ عبدالعزیز توبہ کرتا، آپ سب توبہ پہ گواہ رہیے گا، اور یہ نکاح باطل ہے، لڑکی بھیجنا حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ اور اگر لڑکی رخصت کی گئی تو یہ زنائے خالص ہوگا۔ یہ ہے جلالت العلم حضور حافظ ملت۔ ایک صاحب نے مبارک پور میں دعوت کی، تشریف لے گئے، ہماری بھی دعوت ہوتی ہے، ہم بھی جاتے۔ جب دعوت میں پہنچے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھی اچھی ٹانگیں کدھر رکھی ہیں، قورمے کی بوٹیاں زیادہ کہاں رکھی ہیں، وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ مگر جب حافظ ملت دسترخوان پہ پہنچے تو انہوں نے نہ ہڈیاں بوٹیاں دیکھی نہ ٹانگیں دیکھی، پہلے دسترخوان دیکھا کتنے لوگ بیٹھے، چاروں طرف نگاہ دوڑائی، دور ایک آدمی بیٹھا نظر آیا، پہچانتے تھے جو وہابی تھا۔ حافظ ملت کھڑے ہو گئے، فرمایا میں اس دسترخوان پہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ لوگوں نے کہا حضور نہیں کھانا تھا تو آئے کیوں، ہاتھ کی دلہا بیٹھے کیوں؟ فرمایا جس دسترخوان پہ ربی کا غدار بیٹھا ہو، عبدالعزیز اس دسترخوان پہ کھائے کہ اس کے غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ یاد کرو ہماری ماں، تمہاری ماں، ساری امت کی ماں حضرت ام حبیبہ، ابو سفیان کی بیٹی۔ ابو سفیان ایک مرتبہ مکے سے مدینہ آئے، سرکار سے ملنا چاہے تھے، ہر ایک سے کہا، کسی نے رہنمائی نہ کی۔ سوچا میری بیٹی ام حبیبہ نبی کی بیوی، وہ تو مجھے نبی سے ملا ہی دیں گی۔ گھر پہنچے، بیٹی نے دیکھا تو نہ سلام نہ کلام نہ استقبال، چہرہ پھیر لیا۔ ابو سفیان یہ سمجھے کہ شاید بیٹی نے پہچانا نہیں، قریب ہوئے اور بستر کے قریب پہنچے، بیٹھنا چاہا تو حضرت ام حبیبہ نے بستر پلٹ دیا۔ اب ابو سفیان سے گوارا نہ ہوا، انہوں نے کہا اے ام حبیبہ کیا یہ بستر میرے لائق نہیں یا میں اس بستر کے لائق نہیں؟ تو سنو ہماری تمہاری ماں نے کہا اے ابو سفیان تو ناپاک باپ اور یہ رسول پاک کا پاک بستر ہے، ناپاک باپ رسول پاک کے پاک بستر پہ بیٹھے، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں۔ تو ہماری تمہاری ماں نے یہ ذہن دے دیا کہ باپ اگر غدار ہو جائے تو کوئی تعلق نہ رکھو، ماں غدار ہو جائے کوئی تعلق نہ رکھو، بیٹا غدار ہو جائے کوئی تعلق نہ رکھو، بیٹی غدار ہو جائے کوئی تعلق نہ رکھو، خاندان والے غدار ہو جائے کوئی تعلق نہ رکھو، دوست احباب غدار ہو جائے کوئی تعلق نہ رکھو، اس لیے کہ محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ جلالت العلم حضور حافظ ملت دسترخوان چھوڑ کے چلے آئے، فرمایا میں اس دسترخوان پہ قطن کھانا نہیں کھا سکتا۔ ایک صاحب کے یہاں عقیقہ تھا، دعوت کی، تشریف لے گئے اور جیسے ہی بیٹھے ناشتہ آیا، شربت لے کے آئے لوگ، جس کے ہاتھ میں جگ تھا، اتفاق سے وہ بد مذہب تھا، حافظ ملت کی نظر پڑی، تیور بدل گیا، فرمایا یا تو اسے دروازے سے بھگاؤ یا عبدالعزیز جاتا۔ میں زندگی بھر فتوا دیتا رہا کہ وہاں بھی دیوبندی کے ساتھ کھانا پینا حرام، جب میری دعوت کی گئی تھی تو اس غدار نبی کو کیوں بلایا گیا؟ جب گھر والوں نے اسے بھگایا تب حافظ ملت نے توبہ کرا کے وہاں پانی پیا، ناشتہ کیا، ورنہ ایک قطرہ پانی بھی پینے کے لیے روادار نہیں تھے۔ یہ جلالت العلم حضور حافظ ملت۔ حضرات میں اپنے تقریر کے آخری لمحے میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ محبت کیوں کیجیے؟ مرنا ہے، بولو مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ جسے نہ مرنا ہو ذرا ہاتھ اٹھا دے۔ سب کو مرنا؟ تو جب مرو گے نہلایا جائے گا، کفنایا جائے گا، قبر میں لٹایا جائے گا، تو کیا گود کھلایا بیٹا آپ کے ساتھ جائے گا؟ بیٹی جائے گی، ماں باپ جائیں گے؟ کوئی نہیں جائے گا۔ تنہا مردے کو قبر میں لٹا دیا جائے گا، تختے برابر کر دیے جائیں گے۔ نہیں معلوم یہ شہر خاموشہ کیسی بستی،
نہیں معلوم یہ شہر خاموشہ کیسی بستی ہے، زمین آباد ہو جاتی ہے ویرانی نہیں جاتی۔ قبر میں مردے کو لٹا دیا گیا، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، اعلیٰ حضرت کہتے 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 4 کے کندھے پہ سوار ہو کے گئے، قبر میں لٹا دیا گیا، تختے برابر کر دیے گئے، گل چڑھائیں گے لحد پر جن سے یہ امید تھی، گل چڑھائیں گے لحد پر جن سے یہ امید تھی، وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ دفنانے کے بعد، وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ دفنانے کے بعد، سب نے قبر میں لٹا دیا، نہ گود کھلایا بیٹا ساتھ گیا، نہ بیٹی ساتھ گئی، نہ ماں باپ ساتھ گئے، نہ جان چھڑکنے کے وعدے کرنے والی بیوی ساتھ گئی، تنہا مردہ قبر میں لیٹا ہے۔ اعلیٰ حضرت منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں اکیلا گھر اندھیری رات دم گھٹتا دل اٹھتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی، اکیلا گھر ہے اندھیری رات دم گھٹ رہا دل اٹھتا رہا، نکیرین کو دیکھا خوف سے کلیجہ کانپ اٹھا، کبھی ماں کو پکارا، کبھی باپ کو پکارا، کبھی بیٹے کو پکارا، کبھی بیٹی کو پکارا، کبھی دوست کو پکارا، کبھی بھائی کو پکارا، مگر آج سارے سہارے چھوٹ گئے، ساری امیدوں پر پانی پہ گیا، ساری آرزویں ختم ہو گئی، کسی طرف سے کوئی مدد کرنے والا نظر نہ آیا، کہیں سے کوئی چارہ ساتھ دکھائی نہ دیا، کہیں سے کوئی ہمدرد و غمگسار آتا نہ نظر آیا، جب سارے سہارے ٹوٹ گئے، ساری امیدوں پر پانی پہ گیا، اچانک گنبد خضرا کی طرف نظر اٹھی تو دیکھا کالی کالی زلفوں والے آقا تشریف فرما ہے اور اشارہ کر رہے ہیں گھبراؤ مت گھبراؤ مت، اے دھلیا والو، اے مالے گاؤں والو، ارے تمہارا بیٹا تمہارا ساتھ چھوڑے گا، تمہاری بیٹی تمہارا ساتھ چھوڑے گی، تمہارے ماں باپ تمہارا ساتھ چھوڑیں گے، مگر جس نبی کی محبت میں تم بزم میلاد سجایا کرتے تھے، جس نبی کے نام پہ تم نعرے لگایا کرتے تھے، وہ مدینے والا آقا تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے تھے، مجدد دین و ملت کہتے ہیں لحاظ میں اس کے رخ سے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی وہی پانے 4 یار کے قبر جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے، قبر میں لہرائیں گے تاش چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، رکھنا لحاظ میں جس دم مزید ہو پڑھ کے سنانا نام محمد، پڑھتی درود دوڑے گی ہو رہے لاشا جو لے گا نام محمد، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام